بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بکریوں کو چرانے جاتے اس وقت کا بہترین واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ دوستوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ بھی لے جایا کرو۔ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چلنے لگی، یعنی حلیمہ سعدیہ اور محلے والوں کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں کا پیٹ تو باہر نکل آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن کافی باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ سب برکتیں آمینہ کے لال کی ہیں، یہ ساری برکتیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ننھا سا ہاتھ بیماری بکری پر پھیر دیتے تو بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی گاؤں میں کوئی بھی بچہ بیمار ہو جاتا تو اسے بیمار بچے پر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پھیر دیتے تو بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں پرورش پا رہے تھے، جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری امی، میں ایک بار تم سے، میری امی میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد چھوٹے ہیں، ابھی یہ بہت نرم نازک ہیں، کہیں ان کو دھوپ لگ گئی تو میں ان کو تکلیف نہیں دے سکتی، تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، اس لیے میں ان کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی۔ جنگل میں جانور ان کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ ان کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کہنے لگی، میں نے دکھ کی بات کرتی ہوں، بہت دکھ کی بات کرتی ہوں، جب میں کبھی بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے ایک بادل آ کر ہم پر سایہ کرتا ہے، اور امی جان جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل میں جانور بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ کو چومتے ہیں۔ جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکری بھی ادھر ادھر نہیں بھاگتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی، ضد کرنے لگی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔
اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی کہ بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں اب تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تم سے یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، آج سے تم گھر پر ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا ان کا بیٹا روتے ہوئے ان کے گھر آیا، اور یہ دیکھ کر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر کہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہو؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، میں نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیا خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکری تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک آواز لگائی۔ آواز سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، سر جھکا کر سلامی دی۔ جانوروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بول میرے اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمان تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے چلے آئے اور ان کے قدموں میں سر جھکا کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ یہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کہ آپ کو معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری امی حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے، آپ نے کیوں ہماری امی کی بکری کو اٹھایا؟ تو جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریوں کو چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس کے بعد ہر دن چپ چاپ آتے تھے، اس وقت ہم چپ چپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد میں اپنے جنگل میں آنا آپ نے بند کر دیا، 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ یہ دیکھ کر ہم نے یہی سوچ لیا کہ پکڑ لو ایک بکری کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تشریف لائیں گے، اس طرح سے ہم جانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری کو اٹھا لاؤ۔
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کو چھڑوانے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان۔ بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی بکری کو نشانہ بنایا۔ ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، تاکہ سارے مسلمانوں کو اپنے نبی کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقے اور ان کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔